ایران میں قتل 8 پاکستانیوں کی میتیں آبائی علاقوں کو پہنچا دی گئیں۔ میتیں خصوصی طیارے سے بہاولپور ایئرپورٹ لائی گئیں، جہاں انہیں لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ 5 مقتولین کا تعلق خانقاہ شریف، 2 کا احمد پور شرقیہ، 1 کا مسافر خانے سے ہے۔ آج سپرد خاک کیا جائے گا۔ 8 مزدوروں کو ایرانی صوبے سیستان میں ہفتے کو قتل کیا گیا تھا۔ بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، 13 لاکھ بھارتی آرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا کر لیں گے؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اپنے بیٹے قربان کرنے والے قابل فخر ماں باپ موجود ہیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد ان دہشت گردوں کو شکست فاش کر دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیز کی کنونشن سے خطاب میں کہا، ہم نے اس ملک کے قیام کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہمیں اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ کہا، ایک ایسا ملک جس کے تمام ادارے، شعبے، تنظیمیں قانون کے مطابق کام کریں، پوری طرح فعال ہوں اور ہر چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہو، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہداء کی تحقیر کرنے والے بھی دشمن کا دوست اور پاکستان کا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ پاکستان ابھر رہا ہے، بلندی پر جانے کی رفتار ہم نے تیز کرنی ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو حقیقی مقام دلائیں گے۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں سے پرجوش خطاب۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ کہا، آپ صرف سفیر ہی نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں رہتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ایک شاندار نظریے اور کلچر سے ہے۔ آرمی چیف نے 2 قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے، ملک آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ سب کی پارٹنرشپ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ بولے، اسمبلی میں بیٹھی آدھی پی ٹی آئی نورا ہو چکی، بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بتایا، نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں۔ NA 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور اپوزیشن کے امیدوار لال ملہی میں مقابلہ۔ یہ نشست نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ 1 یا 2 صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے، میرٹ پر طلبہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے۔ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے، ملک آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ سب کی پارٹنرشپ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ بولے، اسمبلی میں بیٹھے آدھی پی ٹی آئی کے لوگ نورا ہو چکے، بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بتایا، نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں۔ جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فوج نے اور چیف نے کرنا ہے،
تو پھر یہ جو نونحال جمہوریت ہے ایکسپائرڈ جنازوں کی دیٹ انکلوڈ ایوری ون انکلوڈنگ مائی سیلف، تو پھر اس کا کیا کام؟ معیشت کی بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے، سب کام آرمی چیف نہیں کرنے ہیں تو پھر نام نہاد جمہوریت کا کیا کام؟ جو بھی پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں کراؤڈ مکمل طور پر چارج تھا، آرمی چیف کے لیے بھرپور نعرے لگائے گئے، بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور موجودہ قیادت مزے میں ہے، وہ باہر آ جائیں تو موجودہ آدھی قیادت نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت صوبے میں بد امنی ہے، علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، کوئی رٹ حکومت کی موجود نہیں ہے۔ کے پی میں بے امنی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، بلوچستان میں بھی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، یو اے ای کے وزیر دفاع اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف سے ملاقاتیں، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بات چیت، یو اے ای قیادت کا مسلح افواج کی انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کا اعتراف۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری کی رہائشی بچی کا پراسرار اغوا اور قتل، سویرا نامی بچی کی لاش گجر نالے سے ملی، منگل کے روز بچی گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی، گمشدگی کی رپورٹ تھانہ سچل میں درج کرائی، سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا بچی کو ایک عورت اغوا کر کے لے گئی، بدھ کی شام پولیس نے اطلاع دی کہ بچی کی لاش نالے سے ملی ہے، اہل خانہ کا تھانہ گلزار ہجری کے سامنے بچی کی لاش رکھ کر احتجاج پولیس نے ختم کرایا۔ کشمور سے اغوا کیے گئے 3 کسٹمز اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا، مغویوں کو 2 اپریل کو انڈس ہائی وے کسٹم چوکی سے اغوا کیا گیا تھا، رہائی پانے والوں میں انسپیکٹر سمیت 3 اہلکار شامل ہیں۔ رجحان میں پنجاب پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن، عمرانی گینگ کے 2 ڈاکو مقابلے میں ہلاک، 2 شدید زخمی، ریکارڈ یافتہ ہلاک ملزمان پولیس کو کئی سال سے مطلوب تھے، ٹی پی او راجن پور کا کہنا ہے کچا جمال میں ایک جامع حکمت عملی کے تحت آپریشن کیا جا رہا ہے، آپریشن میں آصف نامی شہری کو بازیاب کرایا، پولیس نے ڈاکوؤں کی پناہ گاہوں کو آگ لگا دی۔ حیدرآباد کے قریب لونی کوٹ میں پنجاب جانے والے ٹریلر پر مسلح افراد کی فائرنگ، سی ٹی ٹی پولیس کی فوری کارروائی، مسلح گروہ کو پیچھے دھکیل دیا، جائے وقوع سے ڈیٹونیٹر، دستی بم، پٹرول بم اور بارودی مواد برآمد، ملزمان فرار، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ سندھ کے اعتراضات کے باوجود ٹی پی لنک کینال سے پانی لیا جا رہا ہے، گزشتہ رات پنجاب حکومت نے 1000 کیوسک پانی لینے کے سلسلے کو بڑھایا، سندھ حکومت کا وفاق اور رسا کو احتجاجی مراسلہ، دریائے سندھ سے 3800 کیوسک پانی لیا جا رہا ہے، پنجاب جہلم چناب زون کو اپنا پانی دینے کے بجائے دریائے سندھ سے دے رہا ہے، صوبائی وزیر جام خان شورو کا کہنا ہے وفاق ارسا سندھ سے ناانصافیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے گندم کاشتکاروں کے لیے 15 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا، 5 لاکھ کسان پیکج سے فائدہ اٹھائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے براہ راست مالی مدد فراہم کی جائے گی، اس سال گندم کے کاشتکاروں کے لیے آبیانہ اور فکس ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جائے گی، گندم کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے 4 ماہ کی مفت سٹوریج کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں ریلیف کی تیاری، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے 3 تجاویز تیار،
FBR ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ریلیف پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، صرف نچلے سلیب تبدیل کیے جائیں گے، ماہانہ 50,000 روپے سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ، ریلیف میں 6 لاکھ سالانہ کی بجائے زائد رقم کو پہلی سلیب میں شامل کیا جائے گا، بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار کے لیے کسی ریلیف کی تجویز نہیں۔ نشاط ہونڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے ہونڈائی نے ٹوسان گاڑی کی تعارفی قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی۔ گاڑی کی لانچ پر صارفین کو ڈسکاؤنٹ سے متعلق گمراہ کیا، صارفین کو کم قیمت کا جھانسا دیا گیا۔ دیانتداری سے اشتہار دینا ضروری ہے ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ Pakistan has proudly served UN peacekeeping for over 6 decades. We remain committed to the values of the UN Charter. The Security Council must also uphold its commitments towards a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے، پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس سے خطاب، کا غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم وفد کے ہمراہ 17 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سی پیک کے تحت 25 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں۔ امریکہ کے وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا انتباہ، کہا حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تارکین وطن سے متعلق فیصلے کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی گئی۔ وفاقی جج جیمز باسبرگ نے وینزویلا کے تارکین وطن کو ایل سلواڈور بھیجنے سے روکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پرانے جنگی قانون کا سہارا لے کر تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اور PSL کا بڑھائے جوش، پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی نے کہا لگتا ہے پنڈی میں شیشے ٹوٹیں گے، ملتان تگڑی پوزیشن میں ہے۔ کامران اکمل نے رائے دی پنڈی میں 200 رنز چیز ہوتے ہیں۔ اداکار عماد عرفانی بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا، کہا باسط علی اور کامران اکمل کا بڑا فین ہوں۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے سب کو خوب ہنسایا۔